سن رہے ہیں اس میسج کو خدا نے سلیمان بن داؤد پر نازل کیا۔ حکمت کی کتاب سلیمان بن داؤد پر خدا نے اس بات کو یاد کیا۔ اس وقت خدا جو ہے وہ سلیمان سے بات کر رہا تھا، اس وقت خدا جو ہے سلیمان کو اپنی حکمت بتا رہا تھا، اسے استعمال کر رہا تھا۔ آج خدا اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے آج مجھ سے اور آپ سے وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ آج وہ مجھے اور آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے جب اس کلام کو لے کر جانا ہے تو ہمارے اندر کون سی چیز ہونی چاہیے۔ جب میں نے اور آپ نے اس کلام کو پڑھنا ہے تو ہمارے اندر کون سی ایسی قیمتی ہے جہاں پر میں نے اور آپ نے اسے جمع کر لینا ہے، اسے سیو کر لینا ہے تاکہ ابلیس اس پر کوئی کام نہ کر سکے۔ آج انسان جو ہے بہت سی چیزوں کے لیے سیفٹی چاہتا ہے۔ جب بینک میں جاتا ہے وہاں پر جب اپنے پیسے رکھتا ہے تو وہ اس بات سے سیفٹی ہوتا ہے کہ میرا جو پیسہ ہے وہ محفوظ ہے۔ جب ہم کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سیف ہیں، ہم محفوظ ہیں اور ہم بڑے آزادی کے ساتھ سارے کام کریں۔ آج جو اس کلام کے بارے میں ہم دیکھیں گے وہ خدا کا زندگی بخش کلام آج اپنی زندگی میں تلاش کریں گے۔ میں نے آپ سے پہلے اس بات کو بیان کیا کہ یہ کلام اس ٹائم سلیمان بن داؤد پر خدا نے بیان کیا جب وہ بھٹک گیا۔ یہ دو کتابیں جو ہیں سلیمان امثال اور واعظ، یہ اس کی آخری کتابیں ہیں۔ جب وہ واپس آیا تو خدا نے اس سے بات چیت کی، خدا اس کی رہبری کرتا رہا، اپنی حکمت سے بڑھتا رہا، کیونکہ سلیمان کی جتنی بھی بادشاہی رہی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، امن ہی رہا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور خدا اس کی رہبری کرتا تھا۔ خدا ان کے زندگی اور کلام میں دیکھیں گے جی امثال کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 20ویں، 21ویں، 22ویں، 23ویں آیت سے۔ ہاللیلویا جی، کتنے ہیں جو اپنے گھر سے ایک خوبصورت سی چیز لے کر آئے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اوپر رکھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس ہم بڑا خوبصورت سا تحفہ ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے تاکہ ہم جب خدا کی ہیکل میں جائیں تو یہ ہمارے سینے کے ساتھ لگا رہے۔ جب ہم اس کو کھولیں تو اس کی شریعت کی باتیں، اس کے کلام جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے خدا کرتا ہے، ہم اس کو اس میں دیکھیں۔ اے میرے بیٹے میری بات پر توجہ کر، فل سٹاپ، پیرا ختم ہو گیا۔ اے میرے بیٹے میری بات پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ خدا ان کے پاک کام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا انہی کی برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ اے میرے بیٹے، اس ٹائم خدا جو ہے سلیمان سے بات کر رہا ہے، اسے اپنی حکمت کی باتیں بتا رہا ہے۔ آج خدا کے کلام کے مطابق میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آج خدا مجھ سے اور آپ سے یہ حکمت کی باتیں کر رہا ہے۔ اے میرے بیٹے میری بات پر کیا کر؟ توجہ کر۔ ہم آج کن باتوں پر توجہ کرتے ہیں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سی باتوں پر توجہ میں اور آپ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، کوئی کیا کہ گل کدھر جائے جب تک اس کا پورا نہ کر دے۔ انسانی سوچ ہے کہ میں جو ہے وہ بالکل صحیح ہوں، میں جو ہے بالکل صحیح راہ پر چل رہا ہوں، مجھے اس نے بات کیوں کہی، میری بات فلانی جگہ کیوں ہو گئی۔ اس باتوں پر میرے اور آپ کے کان جو ہیں وہ کیا جی لگے رہتے ہیں، ہم وہاں پر اپنے کانوں کو لگائے رکھتے ہیں۔ لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بیٹے میری بات پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا۔ سب سے مشکل
اور اہم لفظ جو ہے وہ ہے خدا کے کلام پر کان لگانا۔ سیموئیل کو جب خدا نے بلایا تو اس نے کہا کہ خداوند میں حاضر ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، جھکایا ہے تو خدا نے اس سے ہم کلام ہوا، جھکایا ہے تو خدا اس سے بات چیت کی، جھکایا ہے تو خدا نے اس کو اپنی قدرت سے اپنے جلال سے بھر کر استعمال کیا۔ اس کے کلام پر مجھے اور آپ کو کان لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم کلام کو پڑھتے تو بہت دفعہ ہیں، ہم کلام کو سنتے تو بہت جگہ ہیں، ہم کلام کے لیے دوڑ تو بہت جگہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے کلام پر میں اور آپ دھیان نہیں لگاتے۔ جتنے دھیان لگا لیتے ہیں، جتنے اس کلام پر اپنے کان لگا لیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی گھبراتے نہیں، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے کانوں میں ہمیشہ خدا کی آواز آتی رہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے سرفرازی بخشے والا خدا تیرے ساتھ ہوں۔ اس کا دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے۔ کس کو جی؟ کس کو؟ کلام کو۔ لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد کتنے ہیں جو سنڈے کا کلام اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے آگے رکھتے ہیں کہ خدا آج مجھ سے بولا ہے، آج خدا مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، خدا نے مجھ سے بات چیت کی ہے۔ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ پادری صاحب نے کسی نہ کسی اللہ کے کلام کا تھا۔ ہم اپنی صورت کو اس کلام میں نہیں دیکھتے کہ خدا مجھ سے بول رہا ہے، مجھے نصیحت اور تنبیہ کر رہا ہے۔ کیونکہ جب نصیحت اور تنبیہ کی بات آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو بہت ہی اچھی راہ پر چل رہے ہیں، ہمیں تو نصیحت اور تنبیہ کی ضرورت نہیں، ہم نے روزے بھی رکھے، ہم خدا کے حضور جھکتے بھی ہیں، لیکن ہم نے اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑا۔ جو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے، اسرائیلی جو مصر میں جو کچھ چھوڑ آئے تھے، کیا انہوں نے ان عادتوں کو چھوڑا؟ ان عادتوں کو انہوں نے یاد رکھا، اپنی آنکھوں کے آگے ان مسالوں کو، ان چیزوں کو وہ یاد رکھتے رہے کہ وہاں پر ہم یہ کھاتے تھے، وہاں پر ہمیں یہ ملتا تھا، اور یہاں پر ہم بھوکے مرتے ہیں۔ آج انسان بھی اسی طرح ہے، کلام کو سننے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کو، اپنی آنکھوں کے اندر اسے نہیں بساتا، اسے اپنی اندر اتارتا نہیں۔ پہلی بات ہوئی ہے اپنے کانوں کی، دوسری بات ہوئی اپنی آنکھوں کی۔ اگر جس شخص کی آنکھیں نہ ہو تو اس کے آگے کیا ہے جی؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کو روشنی نظر نہیں آ رہی، اور وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ روشنی کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں اور آپ جب اس کلام کو پڑھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو روشنی صاف نظر آتی ہے، راہ صاف نظر آتی ہے، اور بچنے کی راہ میں اور آپ خود جانتے ہیں کہ کون سی ہے، کون سی راہ ہے جو مجھے اور آپ کو بچنے کی درکار ہے، جس پر مجھے اور آپ کو چلنا چاہیے، جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، جس پر مجھے میرے اور آپ کے کان لگے رہنا چاہیے، جو میری اور آنکھوں کے، میرے اور آپ کی آنکھوں کے وہ الفاظ رہیں۔ کون سی راہ ہے؟ زندگی کی راہ، کیونکہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے دنیا میں آیا، وہ دنیا کا نور بن کر آیا، اس نے میرے اور آپ کے لیے نجات کا مکمل انتظام کیا۔ نجات ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کلام کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں، جو اس جامے کو پہنے رہتے ہیں، جو اس جامے کو اپنی زندگی میں برے کے لہو سے دھوتے رہتے ہیں، جن کی نگاہیں آسمان کے خدا کی طرف ہیں۔ دو چیزیں ہم نے دیکھ لیں، بڑی ہی قیمتی ہیں، کان اور آنکھ۔ اگر کسی کا کان خراب ہو جائے، اکثر اوقات میرے کو یہ تھوڑی پرابلم ہے، پچھلے دنوں ایک ماہ پہلے کان خراب ہو گیا تو میں اپنی مسز سے کہتا رہا بھائی اس سائڈ پہ بولا، اس سائڈ بولو، کیونکہ یہاں یہ بند ہوا۔ تو ایسے میرے ایک بزرگ ہیں، ان سے ہم آدھا گھنٹہ بات چیت کرتے رہے، آخر میں کہتے ہیں بیٹا کیا کہا ہے؟
ہم نے کہا جی انکل جی دوسری سائڈ پر کہتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک سائڈ کا کان بند ہے. تو اسی طرح جب میں اور آپ اپنے کان اس کلام کی طرف لگائیں گے تو یہ باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں گی, آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں. اب تیسرا سٹیپ جو ہے وہ نہایت ہی سخت ہے, اسے ہمیں اس پر ہمیں غور کرنا. وہ کیا ہے جی؟ اس کو اپنے دل میں رکھنا. کس کو رکھنا ہے اپنے دل کو؟ بدی کو, لڑائی کو, جھگڑے کو, تفرقے کو, بدگوئیوں کو, جدائیوں کو, دولت کو اور ایسی چیزوں کو جو مجھے اور آپ کو خدا سے دور کرتی ہے. پوری نظر کو رکھنا, یہ رکھنا ہے جی. اس کو اپنے دل میں رکھنا, اس کلام کو اپنے دل میں رکھ, تاکہ جب تو بدی کی طرف جائے تو تیرا دل جو تجھے ان راہوں سے روک لے کہ نہیں, کہ تیرے دل میں یہ کلام ہے اور تیرے دل میں میں رہتا ہوں. شیطان بھی ایک ہی چیز کو مانگتا ہے, وہ ہے دل. وہ کہتا ہے اپنا دل مجھے دے دو, باقی تمہیں جو مرضی کرو, کیونکہ دل جو ہے لا علاج ہے, ہلے باز ہے, لالچی ہے. دل جو ہے بہت سی ایسی چیزوں میں پھنس جاتا ہے. کہتے ہیں جی دل کی مرضی سی اور کرنا دے پیا. آج میرا دل کر رہا ہے کہ آج فلانا کام کیتا جائے, کیونکہ دل جو ہے وہ بڑی قیمتی سی چیز ہے. چھوٹا سا گوشت کا دھوترا سا ہے, لیکن ہے بڑی قیمتی چیز. خدا بھی دل کو مانگ رہا ہے اور شیطان بھی کہتا ہے دل میں دے دے, باقی تو جو مرضی کر. اس سے پتا ہے جب میں دل میں بچ جاؤں گا تو میں اسے جہاں بھی لے کے جاؤں گا یہ چلا جائے گا. اس کو اپنے دل میں رکھنا, کیونکہ زندگی کا سر چشمہ یہی ہے. ہاللیلویا. شیطان جب دل میں آ جاتا ہے تو کیا اندھیرا رہتا ہے یا روشنی؟ اندھیرا رہتا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. لوگ چاند دن کی چاندنی ہوتی ہے, پھر اندھیری رات ہوتی ہے. انسان جو ہے پریشان رہتا ہے, جو بھی کام کرتا ہے اس کو برکت نہیں ملتی. گھر میں غربت اور کنگالی بڑھتی جاتی ہے. بچے جو ہیں ابلیس کے رستوں پہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. نعت فاقیاں گھر میں شروع ہو جاتی ہیں, لڑائی جھگڑے گھر میں شروع ہو جاتے ہیں, اور دل جو ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے. اور شیطان کہتا ہے کہ اب یہ کہیں نہیں جائے. یہاں پر ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ جب انسان بھٹک جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, بہت سے الٹے سیدھے کام کر دیتا ہے, تو شیطان کو کہتا ہے کہ میرے مصیبتوں کو کر لا, کیونکہ میں بڑا پریشان ہوں. میرے گھر سے غربت ہے, کنگالی ہے, دکھا نے میرے گھر سے ڈیرا لایا ہے, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. تو وہ کیا جواب دیتا ہوگا؟ میں نے بھائی صاحب سے عرض کیا تھا, بتایا تھا, تو وہ ایک ہی بات کہتا ہوگا کہ جس نے تجھے برکت دینی تھی, جس نے تجھے بچانا تھا, اس سے تو نے پہلے بگاڑ لی ہے. میں تو پھنسانے والا ہوں, میں پھنسانے والا ہوں, نکالنے والا نہیں ہوں. اپنے دل کی خوب حفاظت کر. یہاں پر انسان کی کتاب میں سلیمان بن داؤد کو خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ خدا کی طرف نہیں ہو رہا, اور کاموں میں وہ الجھا ہوا ہے, اور اپنی ہی نظر میں وہ گرتا جا رہا. اپنے دل کی خوب حفاظت کر. کتنے ہیں جو اپنے دل کی خوب حفاظت کرتے ہیں؟ مشکل سا سوال ہے, لیکن یہاں پر تو ہم ہاتھ بلند کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہاں سے باہر نکلنے کے بعد شیطان جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے, کہنا آپ نے بڑا اونچا کیتا سی, کہا انہا پیسے نہیں گا, کتوں نہیں آئے گا, چل میں تم راہ دسنا. کیونکہ ایوب جب خدا کے حضور میں شکر گزاری کر رہا ہے تو وہاں پر بھی شیطان آ گیا, اس سے سوال کرتا رہا, خدا سے کہتا رہا. اسی طرح جب میں اور آپ خدا کی ہیکل میں کسی بات کا اقرار کر لیتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے, لیکن جب ہم بھی اپنے دل کی خوب حفاظت کرتے ہیں, اپنے دل کو, اپنے دل کے اندر اس ڈر خوف کو رکھتے ہیں کہ جس کے حضور میں نے اور آپ نے اقرار کیا ہے وہ میرا محافظ خدا ہے, اس نے میری صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے, کیونکہ وہ میری زندگی میں عجیب و غریب کام کرنے والا ہے. اپنے دل کی خوب حفاظت کریں.
آج وقت ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کرنے، اپنے دل کی خوب حفاظت، کسی کی نہیں، اپنے دل کی۔ یہ دل کی جب ہی حفاظت ہوگی جب اس میں سے ہم ہلکی کو نکال دیں، اپنے ہونٹوں سے خدا یسوع مسیح کا اقرار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، خدا کے قریب آئیں گے اور پاکیزگی میں اس سے اقرار کریں گے کہ تو میرا مالک ہے، تو میرے دل میں ہے۔ خدا جو ہے وہ زبردستی نہیں کرتا، شیطان جو ہے وہ زبردستی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے بہت سے حربے جو ہیں وہ تیار کیے ہیں جانوں کو ہلاک کر دیں، جانوں کو برباد کرنے کے منصوبے جو ہے وہ رات کو بیٹھ کر ہی تیار کرتا ہے، وہ چلے پر بیٹھ کر تیر لگاتا ہے، وہ قیمتی جان کا شکار کرتا ہے، وہ سست نہیں ہوتا۔ ہم جو ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایک چھوٹی سی چیز آ جاتی ہے، وہ ہے مغروری، کہ ہون میں ٹھیک ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا، میں نے کسی چیز ضرورت نہیں، میں خود پادری بن گیا، مجھے جو ہے اب کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، میرے خیالات جو ہیں بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اور شیطان بھی یہی مغروری جو ہے اس نے آسمان پر بھی شیطان کی زندگی میں کہ میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں خوبصورت سا فرشتہ ہوں، جب میں اپنے پروں کو ہلاتا ہوں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ یہ مغروری اس میں آئی۔ آج انسان میں بھی یہی مغروری ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کی خود حفاظت نہیں کرتا۔ خوب حفاظت کرنی ہے، خوب اس کی نگہبانی کرنی ہے، اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے دل کے اندر اس بات کا ڈر خوف رکھنا ہے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس بات کا ڈر خوف رکھنا ہے کہ خداوند تو مجھے بڑی دشمن کی تمام چلاکیوں سے بچائے رکھے گا، تو میری زندگی پر رحم کرنے والا خدا ہے۔ جب آپ گھر میں کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے ہیں، اپنے کانوں پر یسوع کے لہو کو مانگنا چاہتے ہیں، اپنی نگاہوں پر یسوع کے لہو کو مانگنا چاہتے ہیں، اور اپنا دل خدا یسوع مسیح کو دے کہ وہ مجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، حدیث نذرانے نہیں مانگتا۔ وہ کہتا ہے اپنا دل مجھے دے، کہ میں وہ میرے اور آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، تاکہ میں اور آپ اس کے نام کی پرستش اور اس کے نام کی شکر گزاری کر سکیں۔ بہت سی جگہوں پر ہم جو ہیں پھنس کے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے، ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نہیں چلتے، ہمارا فوکس خدا کی طرف نہیں ہوتا، ہماری نگاہیں جو ہیں خدا کے کلام کی طرف نہیں ہوتی، ہمارے کان جو ہیں خدا کی طرف نہیں ہوتے، اور یہی شیطان جو ہے میری نام کی زندگی میں یہی چالو چلتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت میں بیٹھے میں بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچوں میں اس نے اس قسم کا جال بنا دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے بھی گھر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گھر میں جا کے کیا پکانا ہے، ہم نے گھر میں جا کے کون سا کام کرنا ہے، ہم نے گھر میں جا کے کس کی طرف جانا ہے، ہم نے یہاں سے عبادت کے فوراً بعد ہمارا راستہ کون سا ہو۔ جب یہ باتیں ذہن میں ہوتی ہیں تو کلام کی سمجھ نہیں آتی۔ 3 لفظوں کو میں نے اور آپ نے آج دیکھا ہے۔ پہلا آپ بتا سکتے ہیں کان، دوسرا آنکھ، اور تیسرا بڑا قیمتی سی چیز ہے دل۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، جب ہم اس کی حفاظت کریں گے تو میں اور آپ محفوظ رہیں گے، میں اور آپ خدا مجھے گھر میں برکت پہ برکت پاتے جائیں۔ آج انسان جو ہے برکت دینے کے لیے بہت سی ایفرٹ کرتا ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا ان کی حضوری میں جھکانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں اس کلام کو لینے کی ضرورت ہے۔ میں بہت دفعہ ان الفاظوں کو بیان کر سکتا ہوں کیا ہے کہ میں ایک ان پڑھ سا شخص ہوں، میں ایک ان پڑھ سا شخص ہوں، لیکن جب اس کی قرب نگاہ مجھ پر ہوئی
تو میری زندگی میں خوشحالی خوشحالی آتی. اس نے مجھے زمین سے اٹھایا اور بادشاہوں کے نیچے بٹھا دیا. اس خادم سے میں نے کلام کو سیکھا. ان کی سادگی، ان کا دل خدا کے ساتھ محبت آتا، کیونکہ وہ بھی اس دنیا میں تھے. بہت سی چمک کی چیزیں ان کو بھی درکار تھی اور بہت جگہ ان کو آفر بھی ہوئی، لیکن انہوں نے کہا شکیل مجھے یہ دولت نہیں چاہیے. میرے دل میں صرف خدا یسوع مسیح ہے جو مجھے سرفرازی بخشتا ہے، جو مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. جب بھی ان کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے وہ وقت گزارا کہ میں ان کو آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ اپنی ہر بات میرے ساتھ جھیل کرتے اور ان کی دعاؤں کے وسیلے سے آج خدا نے مجھے یہاں پر کھڑے ہونے کا فضل بنایا. انسان جو ہے اپنی خوبی سے، اپنی ایفرٹ سے، اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا کا روح اس کی گائیڈ نہ کرے. تو میں یہ دعا ہے کہ جب تک بھی میں دنیا میں رہوں گا خدا کے ساتھ بہت اور یہی چیز میں نے جو ہے اپنی زندگی میں اس چیز کو بویا، اپنے بیٹوں کی زندگی میں، اپنی بیوی کی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں. کہ ان سے میں چوارے نہیں مانگنے، وہ چیز مانگنی ہے جو آپ کو درکار ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام جو آپ کو سب راضی بخشتا ہے. آج انسان جو ہے وہ اسی دولت کی فکر میں دوڑ میں ہے، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خدا سے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ خدا نے مجھے عنایت کیا ہے. میں نے خدا سے حکمت اور بنائی اور اس کی رحمت کو مانگا اور اس نے مجھے سرفرازی بخشی. خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ میرے ساتھ رہتا ہے اور وہی خدا آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے. اپنا دل خدا کے ساتھ ڈالیں، اس کو اپنے دل میں محفوظ کر دیں، اس کی خوب عبادت کریں اور خدا مجھے اور آپ کو سرفرازی بخشے گا. خدا آج میں نے اور آپ نے خدا کی باتوں کو سنا ہے، اب اس کو اپنی زندگی میں لینے کا وقت ہے. آپ